جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ تو میرے ساتھ آج موجود ہیں جے مغل صاحب، تو ان سے بھی آج ہم جانیں گے، اور ہمارے ساتھ ایک مذہبی اسکالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر جاوید کھارا صاحب ہمیں بتائیں گے قرآن و حدیث کی روح کے مطابق روزے کی اہمیت اور فضائل۔ تو آج ہم بات کر لیتے ہیں اپنے قرآن و حدیث کے مطابق روزے کی اہمیت اور فضائل کے اوپر۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر جاوید کھارا صاحب۔ جی جاوید کھارا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ جی بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کے مطابق روزے کی اہمیت اور فضائل کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ روزہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض قرار دیے۔ سن 2 ہجری شعبان المعظم میں روزوں کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس میں روزوں کی فرضیت کی حکمت بیان کی ہے اللہ رب العزت نے، اور وہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے۔ جب انسان کو تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو انسان بند کمرے میں ہوتا ہے، سامنے طرح طرح کے لوازمات پڑے ہوتے ہیں، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پڑا ہوتا ہے، کئی طرح کے کھانے بھی پڑے ہوتے ہیں، فروٹ پڑے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان پیاس کے باوجود، بھوک کے باوجود نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے۔ کیوں نہیں کھا رہے بھائی، کیوں نہیں پی رہے؟ انسان کہتا ہے کہ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اگر یہ تقویٰ روزے کی وجہ سے جس طرح نصیب ہوتا ہے، سال کے اور دنوں میں بھی یہ احساس پختہ ہو جائے، یہ شعور اجاگر ہو جائے، تو انسان کے قدم برائی سے رک جائیں، کیونکہ انسان پھر یہ سمجھے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے، یہ ڈھال جہنم سے انسان کو بھی جہنم کی آگ سے بھی بچاتی ہے، اور یہ ڈھال جو ہے انسان کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے، کہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا، کہ روزے سے میں ہوں، اور روزے کا تقاضا یہ ہے کہ میں گناہ نہ کروں، اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں، تو اس لیے روزے کو ڈھال بھی قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا روزہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اور غلط کام کرے، تو اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ روزے کی اصل روح جو ہے وہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ رب العزت کا خوف، پرہیزگاری اور رب تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اس شعور کو اجاگر کرنا ہے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو ہمیں بتایا، ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزی بہ۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزدار کا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا روزدار کا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا روزے دار کے اوپر اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ روزدار کی جزا میں خود ہوں، وہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، میں اس کی جزا خود بن جاؤں گا، میں اس کو اپنا دیدار عطا کروں گا، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ حین یفطر و فرحۃ حین یلقی ربہ۔ فرمایا روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو روزانہ اس کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری وہ جو اس کو اپنے رب کے دیدار کی صورت میں نصیب ہوگی۔ تو روزے دار کے لیے یہ اجر ہے کہ جہاں اس کے لیے ثواب ہے، جہاں اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، وہاں اس کے لیے خصوصی انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کو اپنا دیدار خاص بھی عطا فرمائیں گے۔
جی یہ تھے جاوید صاحب، شکریہ جنہوں نے زکوٰۃ کے مسئلے کے اوپر بات کی اور عوام کو ایک مختصر سے ٹاپک میں سمجھانے کی کوشش کی۔ جی جاوید صاحب، اس پروگرام کو ہمارے ساتھ لائیو آنے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ جی جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو ٹائم دینے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھے جی ہمارے جاوید خیرہ صاحب، جو ایک مذہبی اسکالر ہیں، پی ٹی وی کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ رمضان ٹرانسمیشن کو کامیاب بنانے میں ہمیں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہوگی۔ تو مودی اور جہانگیر سب کو اب دیجیے گا اجازت، حاضر ہوں گے اگلی ٹرانسمیشن میں ایک نئی اسلامی معلومات کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پرائم نیوز۔ اللہ حافظ۔